اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عزیز طلبہ و طالبات اور عظیم مدرسین و مدرسات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن درس نظامی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مقامات حریری المقامۃ الثالثہ ہی الدیناریہ دوسرے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ علم کی راہوں پر ہم سب کو استقامت اور خلوص کی دولت عطا فرمائے۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آن لائن درس نظامی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ شکریہ۔ علامہ حریری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ شخص کھڑا ہوا، پچھلے سبق کے آخر میں آپ نے پڑھا کہ علامہ حریری فرماتے ہیں بازبان حارث بن امام کہ وہ شخص اچانک ہمارے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوا اور اس کے اوپر میلی چادر تھی۔ از جو ہے یہاں پر مفاجاتیہ استعمال ہوا تھا۔ از اچانک وقفہ کھڑا ہوا بنا ہمارے ساتھ شخص ایک شخص علیہ سمالن، اس پر میلی چادر تھی۔ وفی مشیت ہی قزلن، اور مشیت ہی کو مشیت ہی بھی پڑھتے ہیں، اور علامہ حریری کی کتاب میں بھی جو عبارت ہے وہ مشیت ہی لکھا ہوا ہے، اور اس کی چال میں لنگڑا پن تھا۔ وفی مشیت ہی قزلن، اور اس کی چال میں کیا تھا؟ لنگڑا پن تھا۔ اچھا، اب اس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا فقالا ہے فقالا، اس شخص نے کہا یا اخائر الذخائر، اے بہترین ذخیرہ والو۔ جملے دیکھیں ذرا آپ، یا اخائر الذخائر و بشائر المشائر عمو صباحا وانعموا استباحا وانظروا الى من کان ذا ندی وندى وجدۃ وجدا وعقار وقرى ومقار وقرى فما زال به قطوب الخطوب وخروب الكروب وشرر شر الحسود وانتیاب النوب السود۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فقالا، اس نے کہا یا اخائر الذخائر، یا اخا، اے بہترین ذخیرہ کرنے والوں، اے بہترین ذخیرے والوں، اے بہترین ذخیرے والوں۔ اچھا، اس نے بہترین ذخیرے والوں کیوں کہا؟ کس چیز کا ذخیرہ تھا ان کے پاس؟ مجلس والوں کے پاس کس چیز کا ذخیرہ تھا؟ الفاظ کا، سجے مکفے سے بنی عبارات کا، اچھے شاعروں کے شعروں کا، یعنی کہ بہت ان کو عربی ادب کا حصہ یاد تھا، تو اسے اس نے ذخیرے سے تعبیر کیا ہے۔ جن لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے ان کے پاس روپے پیسے کا ذخیرہ نہ ہو تو اللہ کے فضل سے ان کے پاس علم کا ذخیرہ ضرور ہوتا ہے۔ یا اخائر الذخائر، اے بہترین ذخیرے والو، وبشائر المشائر، اور قبیلوں کو خوشخبری دینے والوں۔ بشائر خوشخبریاں دینے والوں، یا خوشخبری دینے والوں، اے اور قبیلوں کو خوشخبری دینے والوں۔ عمو صباحن، گڈ مارننگ کیا؟ گڈ مارننگ، خوشگوار ہو تمہاری صبح بخیر۔ عمو صباحن، کیا ہو؟ تمہاری صبح خوشگوار ہو۔ وانعموا، اور اچھا ہو، استباحاً، تمہارا صبح کا ناشتہ۔ صبح کا ناشتہ تو میں نے ویسے ترجمہ کیا ہے اپنی ذوق کی وجہ سے، استباحاً کا مطلب ہوتا ہے صبح کی شراب، کہ خوشگوار ہو تمہاری صبح کی شراب۔ بھائی شراب سے معنی مراد وہ شراب ہی نہیں ہو سکتی ہر وقت کہ جو شراب پی کر بندہ حرام کا مرتکب ہوتا ہے، بلکہ علامہ حریری مسلمان ہیں
اور انہوں نے اس معنی میں اس شراب کو نہیں لکھا ہوگا۔ میرا جو ذوق ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں پر اس شراب سے مراد کہ وَأَنْعِمُوا اور اچھی ہو استباحاً تمہاری صبح کی شراب۔ اس کا معنی ہو سکتا ہے کہ جب تم صبح سورج کو نکلتا دیکھو، تم خدا کی معرفت کا جام پیتے ہو تو اس کی لذت تمہارے لیے اچھی ہو۔ جب تم صبح اٹھتے ہو، رات کو ختم ہوتے دیکھتے ہو، دن کو آتا دیکھتے ہو، تو اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھ کر برملا ہمارا ذہن اللہ کی طاقت پر جاتا ہے کہ تو کتنا طاقتور ہے اور تو کتنا دانا اور حکمت والا ہے، کہ تو کتنا دانا ہے اور حکمت والا ہے، کہ تیری یہ کاریگری ہے کہ جب تو چاہتا ہے رات ہوتی ہے، جب تو چاہتا ہے رات چلی جاتی ہے، صبح ہو جاتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ صبح کا جو منظر نامہ ہے، ستارے ڈوب جاتے ہیں، سورج نکل آتا ہے، ایک نئی رونق دنیا پر قائم ہوتی ہے، اور رات کی رونق چھپ جاتی ہے، زلفوں کی رونق چھپ جاتی ہے، چہرے کی رونق سامنے آ جاتی ہے۔ تو اس بارے میں علامہ حریری فرما رہے ہوں گے۔ اچھا، وہ شخص کہتا ہے جی وانظروا، اور دیکھو، الا اس شخص کی طرف، من کانا جو تھا، ذا ندین مجلس والا، وَنَدَا اور سخاوت والا تھا، واجداتن مال و دولت والا تھا، وجدا اور بخشش والا تھا۔ اپنے بارے میں کہتا ہے نا، یعنی یار میرے دار دیکھو یار، یعنی کہ میری طرف دیکھو کہ میں ایک وقت تھا کہ پیسہ تھا میرے پاس، مجلس قائم ہوتی تھی میرے پاس، لوگ آتے تھے اور مال و دولت تھی، اور پھر میں اس کو تقسیم بھی کر دیتا تھا۔ دوبارہ سنیں، وانظروا الی من کان ذا ندین، دیکھو اس شخص کی طرف جو تھا مجلس والا، واجداتن مال و دولت والا، وجدا اور بخشش والا۔ ایک لفظ درمیان سے لے، کیا؟ ندین و ندا۔ ہاں جی، ماشاءاللہ شیخ واصف صاحب جاگ کے پڑھ رہے ہیں، انہوں نے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ یہاں پر ایک لفظ مس ہو گیا ہے، تو بہت بہت مہربانی، جزاک اللہ۔ و ندا اور سخاوت والا تھا، ندا کا معنی ہوتا ہے سخاوت والا ہونا، و عقار اور زمین والا، و قرا اور بستی والا۔ یہ کیا تھا؟ بستی والا بھی تھا اور زمینوں والا، میری زمینیں بھی تھیں اور میری بستیاں بھی تھیں۔ و مکار و قرا، پیالوں والا تھا اور مہمان نوازی والا تھا۔ پیالوں والا بھائی جس کے گھر میں زیادہ برتن ہو، اس سے آپ پوچھیں، وہ کہتا ہے جی مہمان بہت آتے ہیں، یا کہتا ہے جی لنگر ہوتا ہے۔ تو اس سے انہوں نے کہا کہ وہ پیالوں والا تھا، اس کے گھر میں پیالے تھے ہیں۔ وقرا اور کیا تھا؟ مہمان نواز۔ فما زال بہی، مسلسل اب اپنا واقعات بیان کر رہا ہے۔ فما زال بہی، مسلسل اس کے ساتھ رہا، کیا؟ وہ آگے حالات بیان کرے گا کہ وہ حالات کیا ہیں، وہ چیز کیا ہے، وہ معاملات کیا تھے جو اس کے ساتھ مسلسل رہے۔ کیا کیا رہے جی؟ قطوب الخطوبی، حالات کی ترش روئی، حالات کی ترش روئی، قطوب کہتے ہیں ترش روئی کو، یعنی کہ حالات ایسے تھے کہ میں نے بڑی مصیبتیں دیکھیں، بڑی پریشانیاں دیکھیں، حالات کی ترش روئی۔ وخروب القروبی، وخروب القروبی اور غموں کی لڑائیاں، خروب خرب سے ہے نا، لڑائی، ٹھیک ہے، قروب کرب سے ہے، ٹھیک ہے، غم۔ وخروب القروب اور غموں کی لڑائیاں، یعنی کہ مسلسل غموں کی لڑائیاں بھی ہوتی رہیں، ٹھیک ہے، اور حالات کی ترش رویاں بھی میرے سامنے آتی رہیں۔ غموں کی لڑائیوں سے مراد ہے ایک قسم کا غم نہیں تھا، کبھی مال و دولت کا غم کھڑا ہو جاتا، کبھی بچوں کے مستقبل کا غم سامنے کھڑا ہو جاتا، کبھی میں دیکھتا بچوں کے بدن پہ کپڑے نہ ہوتے، کبھی میں دیکھتا بچوں اور اپنے آپ کو بھوکا پاتا، اور کبھی دیکھتا ہمارا کوئی گھر نہیں ہے، کبھی میں دیکھتا کہ ہماری کوئی منزل نہیں ہے، کبھی میں دیکھتا کہ ہمارا کوئی روزگار نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے۔ اتنی پریشانیاں تھیں، اتنی پریشانیاں، بیماریوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ تو یہ ساری پریشانیاں جب اکٹھی ہوتی ہیں، جیسے بہت سارے انسان اکٹھے ہو جائیں تو ان کے درمیان میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہمارے غموں کے درمیان بھی لڑائیاں ہو رہی تھیں۔ لڑائیوں میں کبھی ایک غالب آ جاتی تھی، کبھی ایک غم غالب آ جاتا تھا، کبھی ایک تکلیف غالب آ جاتی تھی، کبھی دوسری تکلیف غالب آ جاتی تھی، کبھی ایک تکلیف سر نکال لیتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ لڑائیوں کا معنی ہے۔ وخروب القروب اور غموں کی لڑائیاں۔
و شرر و شر الحسود، اور چنگاریاں حاسدین کے شر کی۔ آپ کو پتہ ہے حاسدین جو ہوتے ہیں وہ بھی خوش ہوتے ہیں، وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔ جب انسان کے اوپر زوال آتا ہے تو انسان کے جو حاسد ہوتے ہیں ان کے لیے مزے ہوتے ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں، وہ چھلانگیں مارتے ہیں کہ شکر ہے یہ بندہ زوال پذیر ہوا، اللہ ہم سب کو حسد سے محفوظ رکھے۔ و شرر و شر الحسود بھی پڑھتے ہیں، حسود بھی پڑھتے ہیں، اور چنگاریاں، و شرر شرر چنگاریاں، شر یہ شرارت سے ہے، شر الحسود حاسدین کی، و شرر و شر الحسود اور چنگاریاں حاسدین کے شر کی، و انتیاب النوب السودی، و انتیاب اور بار بار آنا النوب سود سیاہ مصیبتوں کا، کیا؟ نوب مصیبتیں، سود سیاہ مصیبتوں کا، بار بار آنا کس کا؟ سیاہ مصیبتوں کا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا سبق ختم ہوا۔ سوالات لکھ لیجئے۔ پہلا سوال ہے پورے سبق کو با ترجمہ لکھیں بھی اور یاد بھی کریں، اور دوسرا سوال ہے کہ یہاں سے ایک جملہ لیں اور اس کی مکمل نحوی ترکیب کریں۔ تیسرا کہ آپ نے آج کے سبق سے کیا سیکھا۔ انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔